شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ حدیث سے یعنی سند صحیح کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں مفضل ابن عمر سے، اور یہ امام صادق علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیسے دنیا میں آئی، کیسے ولادت کیسے ہوئی؟ جب میں نے یہ سوال کیا تو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے مکے کے ثروت مندوں دولت مندوں کے رشتے ٹھکرا دیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتے زوجیت قائم کیا، جس پر مکے کی خواتین کو بڑی ناراضگی ہوئی اور آپ سے بات کرنا، گفتگو کرنا، کلام کرنا ترک کر لیا، بائیکاٹ کیا۔ اور اسی طرح جو کوئی خاتون حضرت خدیجہ سے ملنے جاتی تو بھی ان کو روکتی تھی مکے کی عورتیں، یعنی تنہا کر دیا، سوشل بائیکاٹ جسے کہیے۔ کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ انہوں نے پیغمبر سے جو ہے رشتہ کیا، قبول کیا اور بڑے بڑے رشتے ٹھکرا دیے ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا یوں تو ملکۃ العرب ہیں، لیکن پیغمبر سے ازدواج کے بعد سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے خواتین نے مکے کی تو تنہائی کی زندگی گزار رہی ہیں، اور اس تنہائی میں آدمی تنہا تو نہیں رہ سکتا نا، کہ انسان کے لیے انس سے ہے تو اس کے لیے کوئی بات کرنے کے لیے، اس کے ساتھ رہنے کے لیے دوست رشتہ دار کا ہونا ضروری ہے، لیکن جس کو تنہا کر دیا گیا ہو اسے کتنی الجھن، اسے کتنی پریشانی ہوتی ہے، اسے تنہائی کتنی سخت لگتی ہے۔ تو ایسے میں جو نا اس تنہائی سے نکالنے کے لیے اور اس تنہائی میں حوصلہ دینے کے لیے خود زہرا سلام اللہ علیہا جو ان کے بطن مبارک میں تھی اپنے مادر گرامی سے کلام فرماتی تھی، بات کرتی تھی اور فرماتی تھی کہ صبر کی بات کرتی تھی، مادر گرامی آپ صبر کیجئے، یعنی سب درست ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح سے کلام کرتی تھی۔ یعنی بہترین مونس تھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے مادر گرامی کے لیے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنے وطن مادر میں۔ یہ بات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے رسول خدا کو نہیں بتایا تھا، جو پیٹ میں بچہ ہے وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، رسول خدا کو نہیں بتایا۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں ذکر کیا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حالات میں، اور محدث قومی شیخ عباس قومی نے بھی منتہی الاعمال میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے جب بیت الشرف تشریف لائے اور دیکھا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کسی سے بات کر رہی ہیں، ادھر سے دیکھا کہ کوئی بات سامنے سننے والا مخاطب اور سامنے نہیں ہے، بات کرنے والا نہیں ہے۔ پیغمبر نے پوچھا یا خدیجہ آپ کس سے کلام کر رہی ہیں، آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ تب بتایا یا رسول اللہ میرے پیٹ میں، میرے بطن میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے بات کرتا ہے اور مجھے تسلی دیتا ہے، مجھے حوصلہ دیتا ہے۔ بچہ کہا تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل امین آئے اور اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ جو پیٹ میں بچہ ہے یہ بیٹا نہیں بیٹی ہے، بیٹا نہیں بیٹی ہے، اور یہ طاہرہ ہے، مبارکہ ہے، میمونہ ہے، یعنی بابرکت ہے، طاہرہ ہے، پاک و طاہر ہے، میمونہ ہے یعنی بابرکت ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ میری ذریت اور میری نسل ان کے ذریعے سے جاری رہے گی، اللہ میری نسل کو ان کے ذریعے پیدا کرے گا، ان کی ذریت سے دین کے امام اور رہنما آئیں گے، اور جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، یہ امام روئے زمین پر وحی کے منقطع ہونے کے بعد یعنی ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد روئے زمین پر یہی امام یہ کے بعد دیگر اللہ کی طرف سے خلفاء ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے جو ہے دین پھیلے گا، ان کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہو جائے گی۔ بہرحال جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ظاہر ہے ایسے وقت میں ایک خاتون کے لیے خواتین کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے مکے کی ان خواتین کو جو پڑوس میں تھی پیغام بھیجا، ہاشمیات کو پیغام بھیجا، لیکن ظاہر ہے کہ جب پہلے سے بائیکاٹ تھا تو ان میں سے کوئی بھی
جو حضرت خدیجہ کی مدد کے لیے نہیں آئی، ان میں سے کوئی بھی خاتون نہیں آئی۔ حضرت خدیجہ پریشان ہو گئی، اور جب تنہائی میں پریشان ہوئی تو اتنے میں دیکھا 4 محجبہ خواتین مستور حضرت خدیجہ کے گھر پر اتری، نازل ہوئی 4 خواتین، اور جو شکل و شباہت میں ہاشمی خواتین سے شباہت رکھتی تھی، نازل ہوئی، اور انہوں نے تسلی دی، کہا آپ گھبرائیے نہیں، آپ پریشان نہیں ہو جائیں، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ اور ان میں سے خاتون نے تعارف کرایا 4 کا۔ ان میں سے ایک خاتون حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کی زوجہ سارہ ہیں، دوسری خاتون حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہیں، اور تیسری خاتون حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بہن کلثوم ہیں، اور چوتھی آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ یہ 4 خواتین آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے خدا کی طرف سے آئے ہیں، یعنی نحن رسول ربک الیک، ہم آپ کی طرف سے اللہ کی بھیجی ہوئی ہیں، یعنی خدا کے حکم سے آئے ہیں آپ کو اس تنہائی سے نکالیں اور آپ کی مدد کے لیے۔ یہ خواتین آئیں اور حضرت زہرا سلام اللہ کی ولادت ہوئی۔ ان خواتین نے حضرت زہرا سلام اللہ کو اٹھایا، اور پھر یعنی جو جنت کا کپڑا لے کر آئی تھی ان خواتین نے، اس کے ساتھ ساتھ 10 جنت کی حوریں آئیں جن کے ہاتھ میں یعنی آب کوثر لوٹا، جسے کہیے ایک ظرف تھا جس میں آب کوثر کا پانی تھا، تو کوثر کے لیے آب کوثر نہر جو جنت کی ہے کا پانی، لیکن جو آداب تھے طاہرہ ہیں، میمونہ ہیں، لیکن اس دنیا کے حساب سے یہ کوثر کا پانی لے کر آئی، اور اب اس کے بعد پھر جو ہے نا کپڑا میں جو ہے نا ان کو حضرت زہرا صلی اللہ کو جو ہے نا لپیٹا، اور ایک کپڑے سے آپ کے لیے مقنا بنایا، مقنا پہنایا۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ ابھی تازہ دنیا میں آئی ہیں، اور حضرت زہرا سلام اللہ کو یہ خواتین جو بافضیلت خواتین ہیں ان کو مقنا پہناتی ہیں۔ اس کے بعد ان خواتین نے حضرت زہرا سلام اللہ سے کلام کی درخواست کی، یعنی اب آپ بات کیجئے، کلام کی بات کرنے کی درخواست کی۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ نے پہلا کلام کیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ سید المرسلین وان بعلی سید الاوصیاء وولدی سادت الاسباط۔ گویا ہوئی زہرا سلام علیہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ، یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے، جز اس کے کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ، اور میرے والد اللہ کے رسول ہیں، سید الانبیاء، انبیاء کے سردار ہیں، وَأَنَّ بَعْلِي سید الاوصیاء، اور میرے شوہر نامدار اوصیاء کے سردار ہیں، وَوُلْدِ سَادَةُ الْأَسْبَاطِ، اور میری اولاد جو نبیوں کی اولاد ہے ان سب کی سردار ہے۔ پہلا کلام حضرت زہرا سلام اللہ کا، اور اس کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ یہ خواتین حضرت زہرا سلام اللہ کو ان کے حضرت خدیجہ کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ زہرا سلام اللہ کو دودھ پلاتی ہیں، نشو نما جو روایت میں بتایا ہے، حضرت زہرا سلام اللہ کی نشو نما عام بچے بیٹیاں جو 1 مہینے میں نشو نما پاتی ہیں، حضرت زہرا 1 دن میں اتنا نشو نما پاتی ہیں، اور 1 مہینے میں ایک دوسری خواتین کے 1 سال کے برابر۔ حضرت زہرا سلام اللہ کی یہ فضیلت ہے، اور یہ جو نا دنیا میں اس طرح سے زہرا سلام اللہ کا آنا اور ان خواتین کا آ کر جو نا حضرت زہرا سلام اللہ کے ولادت کے وقت حاضر ہونا، ہم ذرا سا بیان کر سکتے ہیں۔ حقیقی فضائل اور فضیلت کیا ہے وہ تو وہی جانتا ہے کہ جو معصوم ہے، معصوم کی فضیلت کو صحیح سے جان سکتا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ کی یہ فضیلت، اور یہ جو چادر ہے حضرت زہرا سلام اللہ کی، یہ خود معجزے سے خالی دی۔ یہاں پہ ایک جملہ عرض کروں گا، جس چادر تطہیر کی ہم بات کرتے ہیں، چادر زہرا کی بات کرتے ہیں، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ایک مرتبہ اپنے گھر کے اخراجات کے حساب سے اشد ضرورت پڑ گئی، اور امیر المومنین مجبور ہو گئے قرض کرنے کے لیے۔ آپ نے زہرا سلام اللہ کی چادر کو لے جا کر ایک یہودی کے ہاں گروی رکھی جس کا نام زید ہے، اور یہ گروی رکھی، اس سے قرض لیا، گھر کی ضرورت کا جو سامان ہے وہ
جو نا بندوبست کر لیا اس کا۔ یہودی یہ چادر لے کر گھر گیا، رات کو ایک کمرے میں اس نے چھوڑ دیا، پھر وہ بھول گیا۔ پھر رات کو جب رات ہوئی تو اس کی بیوی اس کمرے میں گئی، دیکھا کہ اس چادر سے ایک نور تاباں ہے، ساطع ہے، بلند ہے، اور پورے کمرے کو روشن کیا ہوا ہے، اور جو چادر سے نور بلند ہے آسمان کی طرف۔ یہ دوڑے ہوئے اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہا کہ جو نا آپ جو چادر لے کر آئے اس سے نور بلند ہو رہا ہے۔ یہ بھول گیا تھا کہ اس نے یہ ایک چادر لا کے رکھا، سمجھا کہ معمولی سی چادر ہے۔ اب یہ جب اس کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک نور ساطع ہے اور پورا کمرہ روشن ہے۔ اس نے دیکھ کے کہا کہ پھر اپنے جو قبیلے کے افراد تھے 80 افراد کو جو یہودی تھے ان کو بلا کے لے آیا، اور اس کمرے میں جہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ کی چادر تھی وہ دکھا دیا۔ تو چادر زہرا سلام اللہ کے بلند ہونے والے نور کی برکت سے 80 کے 80 مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے۔ عظمت چادر زہرا یہ ہے کہ جو دیکھتا ہے اس سے نور بلند ہوتا ہے تو اسلام کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ایسا نور ہے کہ جن کی ولادت پر، اسی روایت میں جس کو میں نے جملہ چھوڑا تھا اب یاد آیا، کہ جب زہرا سلام علیہا اس دنیا میں تشریف لائی تو مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں نور زہرا نہ چمکا ہو۔ اور نہ صرف مکے کے گھر بلکہ مشرق و مغرب میں کوئی ایسا ٹکڑا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو روشن نہ ہوا نور زہرا سے۔ آیت مباہلہ میں حضرت زہرا نظر آتی ہیں، سورہ دہر میں حضرت زہرا نظر آتی ہیں، کونوا مع الصادقین حضرت زہرا نظر آتی ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا مرکز تعارف قرار پاتی ہیں۔ اور پورا سورہ کوثر ہی کا مصداق آپ ہیں، اور لیلۃ القدر کا بھی ایک تعویلی مصداق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ متعدد آیات میں زہرا نظر آتی ہیں، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ رسول کی زبان میں ام ابیہا ہیں، ام ابیہا باپ کی ماں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی من احبہا فقد احبنی، فاطمہ میرا حصہ، میرا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ سے دوستی رکھی اس نے مجھ سے دوستی رکھی۔ من ابغضھا ومن ابغضھا فقد ابغضنی، اور جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ فاطمہ سے محبت، رسول سے محبت، رسول سے محبت، اللہ سے محبت۔ فاطمہ سے دشمنی، رسول سے دشمنی، اور رسول سے دشمنی، اللہ سے دشمنی۔ اور جو اللہ کا دشمن ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں تو کہیں کا نہیں رہتا۔ رسالت میں آپ نے اس پر اکتفا نہیں کیا، یہ بھی کافی ہے، لیکن رسول اللہ نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ فاطمہ ان اللہ یرضی لرضا کی ویغضب لغضب کی، فاطمہ اللہ آپ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، اور آپ کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ رضا الہ آپ کی رضا پر موقوف ہے، غضب الہی آپ کی ناراضگی پر موقوف ہے۔ اسے تو عصمت کہتے ہیں۔ جہاں مرضی رضا الہی اور غضب الہی زہرا کی رضا کی طرف نظر کرے تو وہ تو معصوم ہوگی نا، یعنی اللہ اپنے رضا کو فاطمہ کے رضا پر منحصر کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں فاطمہ کی عصمت تو ثابت ہو جاتی ہے اس سے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہاں ناراض ہوتی ہیں جہاں پر اللہ کی ناراضگی ہوگی، اور وہاں پر راضی ہو جاتی ہیں جہاں اللہ راضی ہوگا۔ تو مشیت الہی، رضا الہی کا مجسمہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یعنی فاطمہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتی ہے، فاطمہ اللہ کی ناراضگی پر ناراض ہوتی ہے۔ یہ تو ہونا چاہیے، ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ خدا کی رضا کہاں پر ہے، اس پہ راضی ہو جائے۔ ہر بندے کو دیکھنا چاہیے خدا کی ناراضگی کس چیز میں ہے، اس سے وہ دور رہے۔ نہیں، اللہ کے رسول نے اس طرح سے نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ یعنی اللہ کی رضا مضمر ہے فاطمہ کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی مضمر ہے فاطمہ کی ناراضگی میں۔ تو اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے تو وہ فاطمہ کو راضی رکھے، اس لیے کہ فاطمہ کی رضا رضا الہی ہے۔
تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کسی سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ناراض ہو اور اللہ اس سے راضی ہو۔ فاطمہ کی ناراضگی علامت ہے، نشانی ہے، دلیل ہے، اللہ بھی اس سے ناراض ہے اور رسول بھی اس سے ناراض ہیں۔ فاطمہ کا کسی پر غضبناک ہونا دلیل اور نشانی ہے کہ اللہ بھی اس پر غضبناک ہے اور رسول بھی اس پر غضبناک ہے، یعنی جس سے فاطمہ کا کوئی تعلق نہیں رہا اس سے اللہ کا بھی کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ اب یہ کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے کہ ہم زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کے غلاموں میں سے ہیں اور ہم تابع ہیں رضائے زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرامین سیرت ہم سب کے لیے حجت ہے، اور کیسے ہمارے لیے حجت نہ ہو جبکہ سیرت زہرا خود اماموں کے لیے حجت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں پروردگار عالم ہمیں زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔